بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت عطا کی اور نبوت۔ اگر یہ مکے والے لوگ آپ کا انکار کریں، آپ کو نہ مانیں، تحقیق ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے قوم کو جو کافر اور انکار کرنے والی نہیں ہو، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن کا ذکر نام کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ بس اب اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، بس یہ ہدایت پاس یافتہ لوگوں کی آپ اقتدا کیجیے اور کہیے میں تم سے کوئی معاوضہ اجر سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ یہ عالم کے لیے نصیحت ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دیکھنے میں آیت بہت چھوٹی بڑی صاف نظر آ رہی ہے، لیکن بہت ہی اہم بیانات اس کے اندر ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر یہ لوگ کافر لوگ، مکے کے لوگ آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان کے پیچھے مت پڑیے۔ بس ہم جو ہے ایک قوم کو آپ کے حوالے کریں گے جو کافر نہیں ہوگی۔ یہاں تک ایک مضمون ہے، آگے دوسرا مضمون ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی بشارت دے دے۔ قرآن پاک کا جو معاملہ ہے جو احکامات قرآن پاک میں آتے ہیں وہ تین طریقے سے آتے ہیں۔ ایک، الفاظ کے ذریعے حکم مل جاتا ہے جسے عبارت النص کہتے ہیں۔ ایک، دلالت ہوتی ہے، کوئی آیت سے دلیل ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ اور ایک ہے اشارت النص، اس آیت میں اشارے ملتے ہیں۔ مکے کے اندر جو بھی صورتیں نازل ہوئی اکثر و بیشتر اس میں اشارے ملتے ہیں۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا اشارہ اللہ کے نبی کو ہے، اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کافر لوگ مختلف طریقے سے اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں۔ کئی چیزیں آپ نے سنی ہیں، تو ظاہر بات ہے مایوسی تو ہوگی، پریشانی تو بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے اللہ کے لیے، ظاہر نہیں ہے، اشارے میں دے رہے، پردے میں دے رہے۔ اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو آپ پریشان مت، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ ہم آپ کے حوالے ایسی قوم کو دیں گے جو کافر نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو بشارت دی گئی ہے بکافرین لیسو بکافرین، اس میں ہم اور آپ بھی آ جاتے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان آ جاتے ہیں۔ پہلے تو اس میں جو آ رہے ہیں وہ انصار آ رہے ہیں، انصار کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، اللہ کے علم میں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اپنے مرضی سے
اختیار سے رکھ کر، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں معلوم. حالات جو دیکھ رہے ہیں نا امیدی کے ہیں، ہر ایک بھی جو ہے پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ہر جگہ انکار انکار انکار، جہاں بیٹھو انکار، گلی میں جاؤ انکار، بازار میں جاؤ انکار، سب جگہ انکار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، جبکہ آپ نے اتنے نبیوں کے نام گنائے، یہ سب ہدایت پر ہیں، اسی راستے کو بتا رہا ہوں، انہی کے طریقے پہ چل رہا ہوں، لیکن ماننے کو تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجیے. اب ایک اور قوم آئے گی جو آپ کی مدد کرے گی، تعاون کرے گی، وہ ہرگز آپ کا انکار نہیں کرے گی. جیسے بھی حالات آ جائیں انکار نہیں کرے گی. اس میں انصار ہیں، مہاجرین ہیں، دنیا کے تمام مسلمان ہیں قیامت تک آنے والے. ایک واقعے سے سہارا لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے، اسلامی اسٹیٹ بن گیا، تمام انصاری صحابہ آپ کا تعاون کرتے ہیں، ہر طرح کی تعاون ہے، سکون ہے، آرام ہے، احکامات جاری ہو گئے. لیکن تب بھی جو ہے سازشیں چل رہی تھی. ایک سازش چلی، وہ سب مل کے کی ایک سازش، یہودی، سارا عرب سب مل کے سازش کیے، سب کے سب مل کر اچانک مدینے پر حملہ کر دیا. اچانک کرے. اس میں یہودی بھی ہیں اور مکے کے قریش بھی ہیں. 10,000 کی فوج، 10 سے 12 کہتے ہیں. اور یہاں کوئی علم نہیں ایسا ہونے والا ہے. اچانک معلوم ہوتا اللہ کے نبی کو، پھر اس کے لیے آپ نے خندق کھودی. بڑا واقعہ ہے، سورہ احزاب ہے اس کے اندر، اس کے بہت تفصیل سے واقعہ ہے. تو مدینے والوں کو ایک تو اسلام کی حفاظت، صحابہ کی حفاظت اور مدینے کی حفاظت. اب حفاظت کا جتنے انتظامات تھے اللہ کے نبی نے کر لیے، لیکن امید نظر نہیں آ رہی ہے. تقریباً 15 دن گزر چکے، بھوک پیاس کی تکلیف، کپڑے نہیں ہیں، سردی زبردست سردی ہے. اللہ کے نبی کو ڈر ہو گیا، کہیں ہے میرے صحابہ جو ہے 3,000 آدمی مدینے کے خندق پہ آ کے کھڑے حفاظت کے لیے، مدینے کی حفاظت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے. اس سے آپ اندازہ کیجیے، یہ چلتے چلتے 3,300 پہ قائم رہ گئے، باقی سب چلے گئے. 2,700 لوگ میدان چھوڑ دیے. 300 آدمی کے ذمہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی حفاظت کرے. ایسا ہو تو کتنی مشکل ہوگی بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ جو ان کے ساتھ بڑے بڑے قبیلے ملے ہوئے تھے ان کو توڑنے کے لیے قبیلے بنو غطفان سے بات کی، اگر تم لوگ قریش کا ساتھ چھوڑ دو گے تو میں تم کو جو ہے مدینے کے جو کھجور آتے ہیں اس 1 سال کے 1/3 حصہ تم کو جو ہے تمہاری خدمت کی جائے گی. انہوں نے کہا 1/3 نہیں، اچھا آدھا دیں گے. آدھا بھی نہیں، پھر کیا پورا دے دو. 1 سال کی پوری فصل بنو غطفان کو جانا چاہیے. یہ آپ اپنے طور سے کہے تھے. وہ ڈر، یہ دل میں جذبہ ہے، میرے صحابہ کی حفاظت کرو، ان کی جو اسلام کی دین کی حفاظت کرو. ایسی صلح کے لیے آپ تیار ہو گئے. اب یہ بات کرنے کے بعد سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ جو سردار ہیں مدینے کے، ان کو بلا کر بات کی کہ ایسا میں ان سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مشکل ہے، تم کو مشکل میں ڈال رہا ہوں. 10,000 آدمی مدینے پر حملہ کریں گے، راستہ ایک ہی جانے کا، اسی لیے خندق کھودی بھی گئی تھی کہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے وہ لوگ. بڑا عجیب و غریب جواب دیا دونوں صحابہ نے. کہا کہ یہ جو آپ نے وہ ان سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، آپ کی خواہش ہے.
نہیں میری بھی خواہش نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہتا، اللہ کا حکم ہی نہیں، پھر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ کی حفاظت کے لیے میری دل کی ایک تڑپ ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب ہم کافر تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس وقت ہمارے سے یہ کافر لوگ ہم سے ایک سیب کھجور لینے کی ہمت نہیں تھی، آج ہم کلمہ پڑھ کے ہماری پوری فصل یا آدھی فصل یا پونی فصل دے دیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہم ان کا جواب تلوار سے دیں گے، کھجور نہیں دیں گے، تلوار سے دیں گے، جو ہوتا کرنے دیجیے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ خوش ہو گیا، چلو الحمدللہ اتنی ہمت سے کھڑے میرے صحابہ۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آئی، کئی چیزیں اور آئی صاحب، لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے، امتحان یہی ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کا امتحان مشکلات میں ہوتا ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ ہم ان کو جو ہے کھجور کے ذریعے سے جو مسالت نہیں کریں گے، ہماری تلوار ان کا فیصلہ کرے گی، یہ اللہ کو پسند آیا۔ اتنی دور تک ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا، مدینے پر حملہ بھی ہو گیا جو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر غزوہ احزاب کامیاب ہو گیا۔ ایسا کامیاب ہوا کہ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ قریش ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر جنگ نہیں کر سکیں گے، ہمت ٹوٹ گئی، اب آئندہ جو جنگ ہوگی ہم کریں گے۔ تو یہ اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، پھر یہاں بھی ایک بیان ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی ہم نے اتنے نام گنائے آپ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، فلاں فلاں کتنے نام گنائے، سب کے سب جو ہے ہدایت پر، اللہ نے ان کو ہدایت دی، بس ان کی ہدایت کی آپ اقتدا کریں، اقتدا کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا معاملہ۔ اللہ کے بندے اللہ کے لیے دنیا میں جتنا کچھ جان مال خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب تو آخرت میں یقیناً ہے، لیکن ان کی دنیا بھی نہیں برباد ہوتی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے دماغوں میں یہی ہے کہ صاحب ہم دیندار ہو گئے تو دنیا ہماری لٹ جائے گی، دنیا ہماری محروم ہو جائے گی، دنیا سے دور ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ دیندار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو سرخرو کرتا ہے، جبکہ یہ چھوٹا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے جو ہجرت کی ہے، ماں باپ کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن چھوڑا، بولنے میں آسان ہے، بہت آسانی سے بول رہا ہوں، لیکن اس دور میں اپنے وطن کو چھوڑ کر، وہ بھی دنیا کا مقصد نہیں آخرت کا مقصد لے کے چھوڑنا انتہائی مشکل کام۔ آپ چھوڑ دیے، نہیں ہے یہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہے، یہاں توحید پر رہنا مشکل ہے، تو میں چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور مجھے جو ہے ہدایت دے گا، راستہ بتائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب چھوڑ کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے، ملک کے شام میں آئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، اگرچہ کہ اسماعیل علیہ السلام بعد میں پہلے ہوئے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، بہت بڑی نبیوں کی ایک تعداد ملی، اور وہاں دولت بھی ملی، بکریاں بے حساب بکریاں، گن نہیں سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام، پورا میدان بکریوں سے بھرا رہتا تھا، بہت بکریاں۔ ایک بار شاید اس کا بھی واقعہ میں نے سنایا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا کہ اب ابراہیم کیا ہے، آپ کو کیا مان رہے ہیں، کیا آپ کی عبادت کر رہے ہیں، کون سی قربانی دے رہے، دولت آ گئی، دولت کے پیچھے پڑے ہیں، ہم تو ان کو جب سمجھیں گے خلیل جبکہ وہ کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، جب آپ کو یاد کرے۔ اچھا ایسا ہے، جاؤ جا کر امتحان لے کر آؤ۔ دو فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا،
انہوں نے آ کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ کہتے ابراہیم علیہ السلام اچھل پڑے. اللہ کا نام، اللہ کی تعریف. پھر ایک بار کہو. ان کو نہیں مانے فرشتے، انسان سمجھ کر پھر ایک بار کہو. جو پہلے کہہ دیا اس کا کیا دو گے؟ تو اس کا کیا اجر دو گے؟ کہیے میرے جتنا ریوڑ جنگل میں کھڑا اس کا آدھا حصہ دے رہا ہوں، دے لو. اور ایک بار کہو. کیا دو گے؟ پورا دے دوں گا. سبحان اللہ کا پورا دے دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گھر میں جو ہے انبیاء پیدا ہوئے، اسی سے انبیاء کی نسل چلی. اور پھر وہ اس علاقے کے آپ ملک شام کے اندر آپ کو جگہ ملی، ٹھکانہ ملا. یہ واقعہ. پھر اللہ نے پھر دوسرا امتحان لیا کہ آپ کو ایسے اچھے خوشحال اور سرسبز و شاداب بستی کو چھوڑ کر آپ کو مکے کو جانے کا حکم ہوا. مکے میں آئے، بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، بیابان میں، جنگل میں، کوئی مکان نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑا. یہ ایک قربانی. پھر تیسری قربانی یہ بھی بچے کو قربان کرو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بنانے کی دولت عطا فرمائی. اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، وہ سب میں کامیاب ہو گئے. فَقَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، جب میں آپ کو امام بناؤں گا تو انی جاعل امام، پوری دنیا کا امام بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی کئی سنتیں، کئی عادتیں آج تک باقی ہیں. پھر اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، ہر مذہب والے، ہر ملت والے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہندو بھی یاد کرتے ہیں، ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو یہ بتا کر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو تسلی دے دے اور خوشخبری دے دے، آپ ان کی اقتداء کیجئے، آپ کا درجہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا. اقتداء کیا کرنا ہے؟ جیسی ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے ویسی ہجرت آپ سے بھی ہونی ہے. ویسی آپ ہجرت کریں گے تو آپ امام المرسلین بنیں گے. یہ ہے اقتداء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا. یہ نبیوں کی اقتداء کرو اور پھر جو ہے آپ کو بھی وہ ساری چیزیں ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی. اور یہ بھی کہو، اور مزید یہ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور یہ بھی کہو کہ میں تمہارے سے کچھ معاوضہ نہیں لے رہا ہوں، تنخواہ نہیں لے رہا ہوں، اور اس جینے کے لیے اس کو ذریعہ نہیں بنا رہا ہوں. یہ تو بس ایک اللہ کی طرف سے اللہ کی نصیحت ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک وہ دو بیان الگ ہو گئے. اب تیسرا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ تیسرا بیان جو ہو رہا ہے، پہلے بیان سنا دیتا ہوں پھر آیت کا ترجمہ کروں گا. جب اللہ کے نبی بن گئے، اسلام کی دعوت دینے لگے، سب سے زیادہ پریشانی یہودیوں کو ہوئی. یہودیوں کو جو ہے بے انتہا پریشانی. اب تو جو ہے ہمارا پورا بوریا بستر بند کر دیا گیا، اب تو کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، جبکہ ہم دنیا کے اندر بڑے جگادری، بڑے اونچے بنے ہوئے تھے. اب ان کو کیسے مٹانا، اللہ کے نبی کو کیسے مٹانا، ان کی دعوت کو کیسے چھپانا. تو اس کے لیے کئی سازشیں کی. یہودی کبھی بھی سامنے آ کر نہیں لڑا ہے، ان کی تاریخ ہے. کبھی بھی میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کیا ہے، پیچھے سے اشکال کر جو ہے کام کرتے. تو یہ مکے میں آتے، کفار مکہ سے ملتے، ان سے یہودی پوچھتے تو آپ بولو کہ ہم صحیح ہیں کہ اللہ کے نبی صحیح ہیں؟ نہیں آپ لوگ صحیح ہیں، اللہ کے نبی صحیح نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے تھے. ایک مرتبہ بہت سختی کے ساتھ کفار مکہ نے پوچھا کہ انہوں نے میٹنگ کر کے آئے اور آ کر انہوں نے
کہا کہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہی کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی کتاب آئی ہی نہیں. سنیں آپ، دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی، توریت بھی نہیں آئی، انجیل بھی نہیں آئی، قرآن شریف نعوذ باللہ وہ بھی نہیں آئی. یہ تو بہانہ ہے. تو مقصد کیا تھا ان کے یہ کہنے کے اندر؟ مقصد کیا تھا؟ اگر یہ کہتے کہ قرآن صحیح نہیں ہے تو وہ لوگ سب ایک ہو جاتے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے. کفار مکہ ان کا ساتھ رکھنے کے لیے سب کا انکار کر دیا، پوری کتابوں کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی کتاب آئی ہی نہیں ہے. یہ ہے واقعہ. اس کا اللہ تعالیٰ کیسے پیش کر رہے دیکھیے، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا. کیسے قدر کرنا چاہیے تھا؟ ان کو جب معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، توریت آئی اور انجیل آئی، سب کچھ معلوم ہے، لیکن کہہ رہے کہ کوئی کتاب آئی ہی نہیں. گویا کہ اس قرآن پاک کے آڑ میں ساری کتابوں کا انکار کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. یہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا. جب ان کو حق تھا، یہ پہلے سامنے آ کر مدد کرتے، اللہ کے نبی کی صحابہ اسلام کی دعوت دیتے، اس کے بجائے انکار ہی کر دیا، ساری کتابوں کا انکار کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز کسی بشر پر کتاب کی شکل میں نازل نہیں کی. اللہ جواب دے رہے. دیکھیے اللہ جواب دے، نبی سے نہیں کہہ رہا، اللہ خود جواب دے. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہو ان سے کون کتاب کو نازل کیا جو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام؟ وہ کتاب جو نور ہے، روشنی ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. پھر ایک دوسری شرارت، کیسے کیسے شرارت کرتے دیکھیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ہم نہیں، نبی بھی نہیں، اللہ خود کہہ رہے تجعلونہ خراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. ان کے پاس جو توریت آئی تھی، یہ قرآن پاک کی جلد میں نہیں آئے، جلد میں نہیں رکھے لوگ، ایک کتاب کی شکل میں نہیں رکھے. کتاب کھولے تو سب پوری کتاب پڑھ سکے ایسا نہیں. اوراق، الگ الگ اوراق، الگ الگ اوراق. وہ اوراق میں سے جو مطلب کے اوراق ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے تھے. جو اللہ کی نبی کی تعریف ہے، قرآن کی تعریف ہے، اسلام کی تعریف ہے، وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں دکھا. الگ الگ اوراق کو تو چھپا لیتے. اسی کو کہہ رہا ہے تجعلونہ خراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. تم نے جو ہے اس توریت کو ورق ورق بنا دیا، اس میں سے کچھ تم دکھاتے تھے اور بہت سی چیزوں کو چھپا لیتے تھے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو معلوم کرایا جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، جو تم اور تمہارے نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے تم کو بتایا ہے، لیکن تم نے سب کو چھپایا. قل اللہ، کہیے اللہ نے جو سب کچھ لایا. موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی، اور یہ جو تم جو اوراق کر کے الگ الگ کر رہی یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. فی قوزہم یلعبون، وہ اپنے اٹکل پر کھیلتے رہیں، آپ چھوڑ دیجئے. اب قرآن پاک کا تعارف کرا رہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کو مبارکن برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس سے آگے کتابوں کی. وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، اور مکے والوں کو ڈرانے والی ہے، اور مکے کے اطراف کے لوگوں کو بھی ڈرانے والی. وَمَنْ حَوْلَهَا، تو اس وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اصل مرض کیا ہے؟ اتنا شرارت کرنے کا مرض کیا ہے؟
اصل مرض یہ ہے کہ ان کے دل میں یوم آخرت کا ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت ہونے والی ہے، اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، یہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ بس جو سامنے ہے وہی اصل ہے، جو کچھ نظر آ رہا وہی ہمارا مقصد ہے، آگے جو ہے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یہ جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے ہر قسم کا کام کرتا ہے۔ انسان کو انسان بنانے والی چیز آخرت کا ڈر ہے، یہ حقیقت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بہت دور تک سمجھا رہے۔ اور جن کے اندر ایمان ہوتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جن کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے، مطلب یہ کہ پورے یہودیوں کو کنڈم نہیں کیا، کچھ تو اس میں ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے، تو کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کا صحیح اشارہ جو ہے نماز کی حفاظت سے۔ اگر ایک انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، ہو سکتا ہوگا لیکن کمزور ہے، بہت ڈر ہے کہ وہ ایمان ختم بھی ہو جائے۔ بتایا جا رہا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور ایک شرارت بھی ہوتی تھی مکے میں۔ کوئی ایک واقعہ ہے اس کے اوپر، عبداللہ ابن ابی سرحہ، یہ کاتب وحی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کی کتابت کرتے تھے، وحی ہوتی تھی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی آیات دکھا رہے تھے، آخری ایک لفظ نبی کے کہنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی سرحہ پر وہ لفظ آ گیا جو نبی دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ کہہ دیا تو حضور نے کہا یہی لکھ دو، بولو، یہ سمجھ گیا کہ مجھے بھی وہی آتی ہے، مجھے بھی وہی آتی ہے۔ اب یہ کہہ کے بھاگا جا کر مکے میں لوگ کا جیسا اللہ کے نبی کو وہی آتی مجھے بھی وہی آتی، مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے رہا۔ اور جب فتح مکہ ہوا، اس کا نام بھی وہ جو جن کو مارنے کی آپ نے بتایا تھا کہ 11 مردوں کو مار دیا جائے، 6 عورتوں کو مار دیا جائے جہاں بھی ملے، ان کا بھی نام تھا عبداللہ ابن ابی سرحہ۔ یہ جو ہے بچتے بچاتے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، عثمان غنی کے دودھ پیتے بھائی ہیں، ان کو جا کر کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے بچا دو، ورنہ کہیں بھی اگر مل گیا مار دیں گے مجھے صحابہ کرام، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے، صحابہ کے ہاتھوں میں۔ تو یہ پکڑ کے لائے، عثمان غنی عبداللہ ابن ابی سرحہ کو لے کے حضور کی خدمت میں آئے اور سفارش کی، اللہ کے نبی ان کا ایمان قبول کر لیجیے۔ حضور خاموش بیٹھے۔ پھر عبداللہ ابن ابی سرحہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر پڑھا، پھر جواب نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، اب آپ نے قبول کر لیا۔ اور جب صحابہ کو کہا عجب قسم کے لوگ ہیں تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ 3 مرتبہ کلمہ پڑھتا رہا، میں نے قبول نہیں کیا، تم اشارے کو سمجھتے، تلوار چلا دیتے، مار دیتے اس کو۔ صحابہ نے کہا آپ نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کم از کم آپ آنکھوں سے اشارہ کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی نبی اپنے آنکھوں سے خیانت نہیں کر سکتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی خیانت ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو تم نے موقع دے دیا اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے، میں مجبور ہو گیا اس کے کلمے کو قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی رحمت بھی ہے۔ یہاں تو واقعہ وہ نہیں ہے، لیکن اس میں بتایا گیا، اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر بھی وہی آتی ہے۔ مسیلمہ ابن کذاب نے بھی یہ بات کہی
میرے پاس بھی وہی آتی ہے۔ عمر بن العاص اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں ابھی ایمان نہیں لائے، اس کے پاس گئے تو میرے پاس بھی آتے ہیں، چوہے کی تعریف کرا، چوہا ہے، پھر وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر پوچھا عمر بن العاص سے، دیکھو میرے پاس بھی آتی ہے نا وہی؟ کہا تم ہی سمجھو کہ وہی ہے کہ کیا ہے، یہ وہی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ایسا اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر فرما رہے کہ او قال اوحی الیہ، یا کہے کہ میرے پاس بھی وہی آتی ہے اسی طریقے سے، ولم یوحا الیہ شیء، کوئی وحی اس کی طرف نہیں آتی۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو وہ کہا جیسے وہ نازل ہوتی، ولو ترى، یہ سب جھوٹ قرآن پاک کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف واہیات بکتے رہتے تھے۔ اب ان کو ڈرانے کی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، بات کہتے کہتے اچانک آخرت کی طرف اشارہ دیتے، یہ ہر جگہ ایک ہی لائن پہ نہیں جاتے، اصل تو ہے نا مقصد وہی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کرے کہہ رہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ دیکھتے جب ان کے پر موت کی سختی آتی، ظالموں پر موت کی سختی آئے جب تم دیکھتے، اور فرشتے اپنے ہاتھوں پھیلاتے اور یہ کہتے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ذلت کا بدلہ عذاب دیا جائے گا، جو کچھ کہ تم کہتے ہو اللہ پر بغیر حق کے، اور اللہ کی اور اس کی آیتوں کے اوپر تکبر کرتے ہو۔ یہ ایک منظر دکھا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا، ہر ایک کے ساتھ یہ پیش آتا ہے۔ موت آنے سے پہلے ملک الموت ان کی جماعت آتی ہے، کافروں کے پاس آتی ہے تو آتے ہی سب سے پہلا جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ یہ ہے آخرت میں ہونے والے مناظر کو وہیں پر دکھاتے ہیں، دنیا ہی میں۔ کافروں کے سامنے جہنم دکھلاتے ہیں اور کیا کیا تکالیف آنے والے ہیں، کیسا کیسا ہونے والا ہے، سب دکھلاتے ہیں۔ اور سب جب اس کو دکھتا رہتا ہے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات دکھاتے ہیں، جنت کے سرسبز و شاداب محلات دکھلاتے ہیں، تو جلدی تیار ہو جاتا ہے، چلو چلو چلیں گے۔ یہ کافر کو جو ہے عذاب دکھاتے ہیں، جہنم دکھاتے ہیں، تو روح جو ہے بدن کے اندر بھاگتی ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، کبھی ادھر آتی، کبھی ادھر آتی، کبھی پیروں میں آ رہی، کبھی ادھر آ رہی۔ تب فرشتے پکار کر کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ ڈال رہے روح کھینچنے کے لیے، اخرجوا انفسکم، ارے اپنی جانوں کو باہر نکالو، باہر نکالو، جلدی لے جانا ہے ہم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منظر بتایا۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو جو ہے ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ کہ تم کہتے تھے اللہ پر بغیر حق کے، اور ہماری اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ وَلَقَدْ، پھر دوسرا منظر، موت کے بعد کا منظر بھی اللہ نے بتایا، یہ تو سب کے اوپر ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، یہ آخرت میں ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم دنیا میں جو آئے اکیلے آئے، ساتھ کوئی نہیں تھا، تم آئے یعنی ہمارے پاس جو تم آئے یعنی آخرت میں اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا تم دنیا میں پیدا ہوئے اکیلے پیدا ہوئے۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا اکیلا آیا، کوئی اوپر سے فرشتے لا کے نہیں دیے، کہیں زمین سے اٹھا کے نہیں دیے، ماں کی گود میں جو آ کے پڑا ہے وہ اکیلا ہے، ایسا اکیلا ہے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے اور کوئی چیز کپڑا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کا بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق تم ہمارے پاس آئے فرادا اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا تم کو ہم نے پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ کر آئے دنیا میں، پیدا ہوئے، زندگی گزارا 50 60 سال 70 سال، محلات بنائے، کاریں خریدے، بنگلے خریدے، تجارت بڑھائی، لیکن ہمارے پاس جو تمہارے پیسے آ رہے ہو، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے وہ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو۔
کچھ نہیں ہے تمہارے ساتھ، آخرت میں جو تمہارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں۔ جب یہاں تھے تو کہتے تھے سب ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے، ہم نے محنت کر کے کمایا، ہم نے فلاں کیا، اس کو بھی توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ما خولناکم، ہم نے جو تمہارے استعمال کے لیے دیا تھا، تم مر گئے تو چھوڑ کے آنا پڑ رہا ہے۔ وراء ظہورکم، تمہارے پیٹھ پیچھے تم نے چھوڑ دیا۔ وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والے جس کا تم زعم کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور کٹ گیا تمہارے درمیان اور گمراہ ہو گئے تم جو کچھ کہ تم گمان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پورا واقعہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بتا رہے ہیں، توحید کے دلائل بہت اہم دلائل ہیں۔ اس میں توحید کی بھی دلیل ہے، قیامت کی بھی دلیل ہے، اور رسالت کی بھی دلیل ہے۔ کئی دلائل مسلسل بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے دانے کو اور بیج کو توڑ دیتا ہے، دانے کو اور بیج کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کیا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چیز نظر آتی ہے، درخت پر جو پھل لگتے ہیں، زمین پر جو اناج آتا ہے، وہ کتنے دانے ڈالتا ہے، گٹھلی ڈالتا ہے زمین پر، زمین کے اندر اس کو دفن کرتا ہے، تو اس سے جو ہے اناج آتا ہے اور درخت پھل پھلانے آتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دانہ ڈالا، ایک گٹھلی ڈالا، اس سے کوپل نکلتی ہے، نکلنے کے بعد پھر جھاڑ بنتا ہے، یا جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد اناج تیار ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد کئی چیزوں کو اس کے خدمت میں لگا دیتا اللہ تعالیٰ، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ہوا کو، بادل کو، سب چیزوں کو لگاتا ہے، پھر پھل دنیا کے سامنے اناج انسانوں کو ملتا ہے۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ دلیل اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ جب ایک چھوٹا سا بیکار آیت میں آ رہا ہو، مردہ دانہ، اس کو زمین میں کسان نے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد جو کوپل نکلا، پھر وہ درخت بنا، پھر وہ بالیاں بنی، پھر اس سے اناج نکلا۔ جب ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد، تمہارا پورا بدن زمین میں گڑ سڑ جانے کے بعد کیا اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ قیامت، یہ ایک دلیل، یہ ایک دلیل۔ کتنی عجیب دلیلیں دیکھیں، دیکھنے میں چھوٹی بات نظر آتی ہے تو غور کرنا ہے۔ دانا انسان، دانے میں کیا طاقت ہے، دانے میں کیا چیز ہے، پھوڑ کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دانہ زمین کے اندر دفن کر دیا، اب دفن کرنے کے بعد جو نکل رہا ہے ہرا بھرا کوپل نکل رہا ہے، پھر درخت بن رہا ہے، پھر بالیاں بن رہی ہیں، پھر آگے بڑھتا جا رہا ہے، روشنی لے رہا ہے، چاند کی، سورج کی، پانی لے رہا ہے، ہوا لے رہا ہے، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اس کے بعد بتا یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ جو ہے مردے سے زندے کو نکالتے ہیں۔ یخرج الحی، زندے کو نکالتے ہیں مردے سے۔ اس کے لیے یہی دلیل ہے، دانا ہی مردہ ہے، اس سے زندہ نکلا، درخت کھڑا ہو گیا، اناج کے ایک کھڑے ہو گئے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، بعض مفسرین یہاں پر نطفے کو لیتے، نطفہ جو ہے مردہ ہے، وہ نطفے کا ایک خطرہ جو ہے ایک عورت کی بدن میں جاتا ہے تو پھر اس سے بچہ آ رہا ہے، یہ بچہ کیسے آ گیا، وہ خطرے سے کیسا بچہ بن گیا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردہ نکل رہا ہے، زندہ آدمی ہے، مردہ چیز نکل رہی ہے۔ انسان کے بدن سے جو ہے کتنی بیکار چیزیں نکلتی، سب بیکار ہے لیکن نکل رہا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں. کیا تم نے وہاں اس کو گندی چیز کو رکھا تھا جا کے؟ تمہارے بدن سے گندی چیز نکل رہی ہے، نطفہ نکل رہا ہے، مرغی کے پیٹ سے انڈا نکل رہا ہے، انڈے سے مرغی نکل رہی ہے. یہ اس کی وحدانیت کی اور قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ سب تمہارے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے؟ یعنی کفار مکہ یہ تو مانتے تھے کہ زمین اللہ پیدا کیا، آسمان اللہ پیدا کرتا ہے، اناج اللہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی شرک بھی کرتے تھے. تو اس کو کرے، پہلے آئے اسلام میں اللہ کی طرف، پھر واپس بھاگ رہے. یہ کون سا کھیل ہے؟ کون سا تماشا ہے؟ جس چیز تمہارا جو ضمیر بتا رہا اس پر قائم نہیں رہے، آگے نکل گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سے ہو رہا ہے. فالق الاصباح، صبح کو اللہ تعالیٰ کاٹتے ہیں، نکالتے ہیں. فلق نکالتے، کہاں سے نکال رہے؟ رات میں سے نکال رہے. صبح نکل رہی ہے، رات بھر انسان بیمار، انسان تڑپ رہا تھا، دن کب نکلے گا، دن کب نکلے گا، ڈاکٹر سے ملوں گا، دوا کھاؤں گا، فلاں نہیں نکل رہا. لیکن اچانک صبح ہو جاتی ہے. کون؟ رات میں سے دن کون نکالا؟ فالق الاصباح، صبح کو جو ہے نکال دیا. اس کے بعد جعل اللیل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کا ذریعہ بنایا. دن بھر کام چل رہا، لمبا دن ہے، انسان کہتا بھائی رات نہیں آ رہی، رات نہیں آ رہی، جلدی رات آ جائے، جلدی رات آ جائے، تھک گیا ہوں. رات آئی تو نیند ہوگی، رات آئے گی تو آرام ہوگا، نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جعل اللیل سکنا، رات کو جو ہے آرام کی چیز بنا دی. یہ کون کرتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ دو خدا ہوتے، ایک خدا رات کو نکالنے والا، ایک خدا دن کو نکالنے والا، کیا لڑائی نہیں ہوتی تھی؟ ایک خدا کہے گا کہ صاحب جہاں تم دن نکالو میں رات نکالوں گا، رات نکالنے میں کہتا میں دن نکالوں گا. تو یہ معلوم ہوا کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں. یہ بھی جو ہے دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اور یہ بھی دلیل ہے کہ قیامت ہے، اور قیامت میں ایک جگہ اجالا نور ہوگا، وہ جنت ہے. ایک اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، میدان حشر ہے. 50,000 سال اندھیرا رہے گا، بالکل اندھیرا اندھیرا، کہیں بھی روشنی نظر نہیں آئے گی. اندھیرا اندھیرا، اندھیرے میں کھڑے ہیں. اسی جگہ کچھ لوگوں کو روشنی بھی ہوگی، ایک ہی جگہ میں روشنی بھی ہے، ایک ہی جگہ میں اندھیرا بھی ہے. اس کی دلیل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب تھی کہ قیامت کے دن سب لوگوں کے ہاتھ پیر گواہی دے گے. ہاتھ گواہی دے گا گناہ کیا، پیر گواہی دے گا گناہ دے گا. اس نے حضرت پر اعتراض کیا، کیسے ہوگا حضرت؟ ہاتھ کیسے گواہی دے؟ ہاتھ بولنے لگے گا، پیر بولنے لگے گا. حضرت نے کچھ نہیں کہا. زبان کیسے بول رہی بتاؤ؟ یہ زبان گوشت کا جو ٹکڑا ہے، یہ کیسے بات کر رہی ہے؟ جب یہاں دنیا میں زبان خود بخود بات کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بات کرنے کا ذریعہ نہیں بنائے گا. تو ایک ہی میدان میں اندھیرا ہی طرح سب کے اور اندھیرا ہے. کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے روشنی ہے. هو الذی جعل لکم النجوم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. آگے بڑھ گیا. والشمس والقمر حسبانا، اور پھر سورج اور چاند حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. حساب، ترتیب بنانے کے لیے. کیا ترتیب؟ کہ کتنے دن گزرے، کتنا وقت گزرا، کتنے سال گزرے، کتنے مہینے گزرے. یہ سورج اور چاند کے ذریعے سے ہو رہے. سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے تو انسان دن بنا لیتا ہے. اتنے دن ہو گئے، اتنی راتیں ہو گئی، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. یہ بالکل اللہ کی جانب سے ایک نظام ہے. دو الگ الگ ہیں، سورج الگ ہے، چاند الگ ہے، لیکن اپنے اپنے ٹائم پر نکل رہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند پہلے نکل جائے، 4 بجے چاند نکل جائے، اندھیرا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. کبھی سورج پہلے ڈوب جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ ایک نظام رکھا ہے موسموں کے لیے اور مہینے سالوں کی گنتی کے لیے. اور اسی طریقے سے اس میں چاند سے آسان ہے، اس لیے اسلام کے لیے رکھ دیا
کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید مناؤ، چاند دیکھ کے جو ہے فلاں فلاں کام کرو، کیونکہ سورج سے حساب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ چاند سے ہر ایک جاہل ابھی بھی چاند سے حساب رکھ سکتا ہے۔ چاند پہلا چاند دیکھ لیا، حساب رکھ کے بتائے گا صاحب 15واں کا چاند ہے، 20واں کا چاند ہے، آخری چاند کا آخری حصہ ہے، سب بتا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ اور اسی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور یہ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا، اور یہ سورج اور چاند کو جو رکھا ہے حساب سے رکھا اللہ تعالیٰ، آگے پیچھے نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ۔ بھئی ایک ساتھ دن ہی دن آ جا رہے ہیں، 8 دن پورے دن آ رہے ہیں، یا 8 دن رات ہی رات آ رہے، ایسا نہیں۔ ایک مہینے میں رات جو ہے چھوٹی، دن بڑا، ایک مہینے میں دن بڑا، رات چھوٹی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے نظام بنایا، اپنے طور سے نظام بنایا، کسی اس سے نہیں ہے۔ اور سب برابر موسم بھی اسی میں، جو کسان ہے اس کو معلوم ہے یہ موسم سردی کا، یہ موسم گرمی کا ہے، یہ موسم پھل پکنے کا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس سے آگے اور نشانی بتا رہے ہیں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، اور وہی ہے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم راستہ پاؤ اندھیرے میں، خشکی کے اندھیرے میں، دریا کے اندھیرے میں۔ یعنی رات آج بھی جو ہے یہ ستاروں ہی سے ہوائی جہاز چلتے ہیں اور دریا کے جہاز بھی چلتے ہیں، ستاروں سے ان کو راستہ ملتا ہے۔ یہ ستارہ جس رخ پہ جا رہا ہے اسی پہ جائیں گے، امریکہ پہنچائے گا۔ یہ ستارہ جو ادھر جا رہا ہے یہ فرانس کو پہنچائے گا، یہ فلاں ستارہ عرب کی طرف لے جا رہا ہے، ادھر راستہ ہے۔ چل رہا آج بھی جنگل میں، اس کو معلوم اس ستارے کی طرف جاؤں گا تو جدہ کو پہنچ جاؤں گا، اور فلاں جگہ پہنچ۔ آج بھی اتنا سائنس کے بعد بھی ستاروں سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کی ذات اکیلے کر رہی ہے۔ اور پھر آگے وقت ہو گیا ہے، شاید ابھی تو کہہ سکتا ہوں لیکن ذکر بھی کرنا ہے اور شجرہ بھی پڑھنا ہے، اگلی انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ تمام احباب 3 مرتبہ تشریف، 3 مرتبہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل اللہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مستورات بھی 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل اللہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صلی اللہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين، خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل أربع وتلون الآيات القرآن لأجله. اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونوّر قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے برے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہدایت کے راستے ہمارے لیے ہموار فرما. اے اللہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. خصوصاً نظام الدین قریشی کے والدہ کا آپریشن ہوا ہے، پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اسی طرح تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو سکون راحت عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہر مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرما. اے اللہ وبائی امراض جو پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ اس سے تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بیماری کو جو ہے نیست و نابود کر دے، اس بیماری کو ختم کر دے. اور پروردگار اس بیماری کے اندر جوجھنے والے جو ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر پریشان ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، لاکھوں کے روپے ان سے جو ہے اینٹا جا رہا ہے. پروردگار اپنے فضل و کرم سے تو مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما، تو ہر قسم کے پریشانیوں سے مکمل حفاظت فرما. اے اللہ مرد دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اذان ہو رہی ہے نہیں؟